بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ دیکھیں، جو ہم عشاء کی 4 رکعت ادا کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے اور کیا فضیلت ہے، تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو 4 رکعت ادا کی گئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانے کے ادا کی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد واپس مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے نا اپنے اہل و عیال کو لے کر، تو وہاں سے لے کر مصر تک کا سفر بہت خاصا لمبا طویل تھا۔ وہ اس لیے بھی خاصا لمبا طویل لگ رہا تھا کیونکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ تھی، جو زوجہ تھی، وہ جو ہے ولادت کرنے والی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 4 پریشانیاں اس دوران لاحق تھی۔ پہلی پریشانی کیا تھی کہ سفر خاصا لمبا طویل ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی پریشانی لاحق تھی۔ نمبر 3، فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانی دشمن تھا، اس کی پریشانی لاحق تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ چوتھا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں ولادت ہونے والی تھی، اپنے اولاد کی ولادت کی وجہ سے کیا تھے؟ فکر مند تھے۔ تو یہ 4 فکر و فکرات لاحق تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام جب لمبے سفر پر نکلے تو اپنے اصلی جو جگہ تھی، جو راہ تھی، جو سفر تھی، اس سے بھی ہٹ گئے تھے، پریشان۔ اب وہاں سے ہٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے مغرب کی طرف، کوہ طور کی جانب، دہنی جانب مغرب کی طرف وہاں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ رات کافی اندھیری، بالکل سنسان اور ٹھنڈی برفانی رات تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، پتھر سے وہ آگ نہیں نکلتے، جو آگ چنگاری نکلتی، پھر آگ لگتی، پھر ہم لکڑیاں جمع کرتے ہیں، اور تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ چمکاک سے جو ہے نا آگ نہیں نکل پائی۔ تو اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا کوہ طور پر دیکھا کہ آگ کا شعلہ نکل رہا ہے، اور اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کو ولادت کا درد شروع ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو وہیں ٹھہرایا، کہا کہ آپ لوگ یہیں ٹھہریے، میں کوہ طور سے کیا لے کر آتا ہوں؟ آگ کا شعلہ لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب پہنچے تو وہاں کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ طٰہٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوئی؟ ندا ہوئی۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ پہنچے آگ کی جانب تو من جانب اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں آپ کا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں کیونکہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، تو آپ کے پاس جو بھی وحی بھیجی جا رہی ہے اسے آپ غور سے سنیے۔ سبحان اللہ، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ انعام ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بخشا گیا اور رسالت کے لیے چنا گیا، تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 4 پریشانی کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اس کے کوئی معنی نہیں رہے۔ تو اس 4 پریشانی کے ختم ہونے کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور 4 نفل ادا کیے شکرانے کے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ شکرانے کے 4 نفل اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو بطور فرض انعام کے طور پر کر دیا گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کی، اس لیے عشاء کی نماز سب سے زیادہ اہمیت کا کیا ہے؟ حامل ہے۔ تو خیر، پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا کی ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا کی ہو، ہم پر تو بہرحال فرض ہے نا، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو ہم یہ غور و فکر کر کے پڑھیں گے کہ آخر سے اس کے پیچھے کی کتنی بڑی مصلحت اور حکمت رہی ہے، تو ہماری نماز میں کیا ہوگا؟ خشوع اور خضوع پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی 5 نماز کا پابند بنائے اور مجھے بھی بنائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔